سورہ البقرہ آیت نمبر 285. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائیں اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کتاب، اور مومن بھی. کل سب آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کے ساتھ، و رسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. لا نفرق بین احد من رسولہ، نہیں ہم تفریق کرتے درمیان کسی کے بھی رسولوں میں سے، کسی ایک رسول میں بھی. وقالو، انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری ہی طرف تو ہمارا لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے ساتھ، اس کی وسعت کے مطابق، اور جو اس نے بھلائی کی اسی پر ہے جو بھی اس نے کمایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہے ہمارے رب نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول چول کے کر لیں خطا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب نہ اٹھا ہم میں سے بوجھ کہ نہیں ہم طاقت رکھتے اس کی اٹھنے کی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، درگزر فرما ہم سے، بخش دے ہم کو، رحم کر ہم پر. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا. فانصرنا، تو ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، کفایت کر جاتی ہیں بری تقدیر سے، بیماریوں سے، حاسدوں سے، کینہ رکھنے والے لوگ، اور ایسے دشمن جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے، جنوں انسوں سے کفایت کر جاتی ہے. اور اس کو تزکیے میں ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ کچھ وظیفے انسان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ وظیفوں کو مکمل کرے، جیسے آیت الکرسی ہے، مواظتین ہے، اور بہت سے کچھ وظائف، حسبی اللہ 7 مرتبہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ دی 3 مرتبہ پڑھنا، تو کچھ وظائف رہ جاتے ہیں. تو سورۃ البقرہ کی 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں اگر صرف یہ 2 آیات ہی ہم پڑھ لی جائیں. صحیح بخاری ہے، اس کا ریفرنس 4008 ہے. ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے وہ شخص جو ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے. رات کے قیام سے بھی کافی ہے، یعنی ایک انسان رات کا قیام کرتا ہے اور ایک ان 2 سورتوں کو پڑھ لیتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں ملی، اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی تھیں. باقی 2 چیزیں تو 5 نمازیں تھیں، اور ایک یہ کہ کبیرہ گناہوں کی بالآخر اللہ مغفرت کر دے گا، یعنی شرک نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی 173. اسے جو ہے دعا میں یہ جو ہم 3 لفظ پڑھتے نا لاسٹ میں، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ یہ مانگتا ہے تو اللہ فرماتے دل مل گیا اس کو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو ہم آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دعائیں جملوں پر آمین کہنا مستحب معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی ہر دعائیں جملے کے بعد اللہ نے قد فعلت، میں نے کر دیا، یعنی تمہاری دعا قبول ہو گئی. یہ صحیح مسلم حدیث 125 میں ہے. ایک اور حدیث ہے ابو سفیان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے یہ 2 آیات دی گئیں اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچا کر، تو اس جگہ پہ جہاں زمین سے چیزیں اوپر چڑھتی ہیں اور وہاں روک دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے معاملات اللہ طے کرتے ہیں، اور آسمان سے کچھ چیزیں نیچے اترتی ہیں اور سدرۃ المنتہا پر آ کے رک جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو دیکھتا ہے.
تو اس جگہ پر یہ 2 آیات دی گئیں، اور اس میں ایک روایت ہے کہ اس طرح دی گئی جیسے ارد گرد سونے کے پتنگے تھے جو اڑ رہے تھے، اور ہوا ایسی تھی کہ اس میں بہت خوشبو تھی ایک خاص جگہ پہ۔ اس کا مقام دیکھیں ان 2 آیات کا، کہ پورا قرآن زمین پہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان 2 آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نازل کی۔ کیسے نازل کی؟ کہ اللہ کے نبی جب معراج کے لیے گئے تو ہر آسمان پہ جبرائیل ساتھ تھے، بات کرتے، سوالات کرتے، جوابات دیے جاتے، یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے۔ تو آپ نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جبرائیل نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ آئیں، تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی اب میں یہاں آؤں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں اس سے آگے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی وہاں گئے۔ دیکھیں جب ہمارے گھر بھی کوئی آتا ہے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے بیسٹ چیز دی جائے، کھانے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز ہمارے گھر کی پرفیکٹ ہو، نئی بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں، صفائی اچھی کرتے ہیں، نئے برتن نکالتے ہیں، اور جب واپس جاتا ہے مہمان تو اچھا اچھا تحفہ دیتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو، جبکہ ہم انسان ہیں اور ہم کتنا ہی کسی کو اچھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ساری مخلوقات کا خالق، مالک، مدبر، وہ اپنے ایک چنے ہوئے بندے کو بلاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بلا کے دیتے تو ہیں قرآن کی 2 آیات۔ اس سے آپ قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ دینے میں اگر سب سے کوئی اہم چیز ہے نا تو وہ قرآن ہے۔ اللہ نے بھی نبی کو اپنے پاس بلا کے قریب اپنے کر کے دیا ہے تو قرآن دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپنے خزانوں میں سے چن کے 2 آیات دی۔ خزانہ اتنا وسیع خزانہ ہوتا ہے نا، جیسے اس میں خزانے کی بھی چھان بین کی جاتی ہے، تو یہ 2 آیات، اتنا وسعت ہے اس آیت کو، اتنی درجے کے ساتھ ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ایک اور حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ 2 آیات اتری تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ جو نور ہے آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، صرف آپ کو دیا ہے، اور جو فرشتہ اب اتر رہا ہے آج سے پہلے وہ کبھی زمین پہ نہیں اترا، آج اتر رہا ہے جبرائیل کے ساتھ۔ جبرائیل کے ساتھ ویسے تو میکائیل زیادہ تر ہم نے پڑھا ہے نا، احادیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں اور قرآن سے بھی۔ تو ابھی جب یہ 2 آیات اتری تو خاص فرشتہ تھا۔ آخر ان آیات میں کیا ہے؟ یہ آیات اور کیا کیا انسان کو درجے دینے والی ہیں؟ آپ دیکھیں دم کرتے ہیں تو یہ آیات پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ دم نظر کا ہو، جنات کا ہو، یا رات یا بچے کی صحت کا، بیماری کا، بوڑھے کا، کسی کا، کمزور کا، ان 2 آیات کو لازم پکڑا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 دن یہ 2 آیات پڑھ لیں شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک پوری سورت کی یہ تعریف ہے سورۃ البقرہ کی، کتنی لمبی ہے سورۃ البقرہ، اور ایک یہ تعریف 2 آیات، کچھ تو اہمیت ہے نا ان آیات میں۔ تو آئیں دیکھیں کہ آخر کیا ہے ان آیات میں۔ ان آیات کا ترجمہ اور اس کا تزکیہ دیکھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس کے ساتھ جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے۔ سب سے پہلے کوئی ایمان لایا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لے آئے ایمان، رسول بھی جو اللہ نے اتارا۔ بہت اہم تھی نا یہ بات۔ کتنی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ خود اس کو نہیں یوز کرتا، وہ کہتے ہیں مجھ پہ یہ اثر نہیں کرتی ہے، مجھے پتہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ویسے لوگوں کے آگے بڑی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن اترا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ قرآن جب اترتا تو آپ خود حفظ کرتے تھے نا اس کو، اور پھر آپ نے اپنی زبان کو حرکت دینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل آپ انہیں کہہ دیں کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، یاد اللہ کروائیں گے، بس آپ غور سے سنیں۔ تو وہ سنتے تھے اسے ایمان پر، اور پھر ایمان لاتے اس پر خود، پھر لوگوں تک پہنچاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھ تک یہ آیات نازل ہوئی کہ زبان کو حرکت نہیں دینا، غور سے سننا ہے، اس کے بعد پھر میں نے کبھی اپنی زبان کو حرکت نہیں دی، سنتے۔
تو بخاری کا کورس جو کر رہے ہیں نا، انہوں نے یہ حدیث یقیناً انشاءاللہ یاد کر لی ہوگی. تو سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مومن. اللہ کے ساتھ نبی کا نام ہے، نبی کے ساتھ مومنوں کا نام ہے. مومن کون ہے؟ انشاءاللہ میں اور آپ، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، سارے مومن. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، سارے رسولوں پر. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، سب پر ایمان ہے. ہم نہیں یہ کہتے کہ ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، اس پیغمبر کو نہیں مانتے. یہ مومن کی علامت ہے. وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے نا. یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی پہ بھی تفرقہ نہیں ڈالتے. اللہ نے ایک سے بڑھ کے ایک عزتیں دی ہیں، جسے جیسے چاہے عزت سے نوازے. اللہ نے مہینوں میں عزتیں دی ہیں، رمضان کے مہینے کو، دنوں میں عزتیں دی ہیں، جمعے کے دن کو، گھڑی کو عزت دی ہے، تہجد کے وقت کی جو تیسری رات کی گھڑی ہے. پھر اللہ نے لوگوں میں عزتیں دی ہیں، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے تم سے بہتر ہیں. کتابوں میں قرآن مجید کو عزت دی ہے، پیغمبروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جسے چاہے عزت دے. اور پھر ان 2 آیات کو دیکھیے اللہ نے کتنی عزت دی ہے. اور پھر ان پر ایمان لانے والے، اس میں تعریف بھی دیکھیں کس کی ہے؟ نبی کی اور ساتھ ہی مومنوں کی. اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فرقے نہیں کرتے، تفرقوں میں نہیں پڑتے. یہ تعریف ہے. مگر آج کا مومن تو جب ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے فرقہ واریت میں آ جاتا ہے. پہلے تو جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اہل کتاب، وہ تو اپنے پیغمبروں میں فرق کرتے ہیں نا. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہیں پیغمبروں میں فرق کرتا، سب پر ایمان لاتا ہے، سب کتابوں پر مانتا ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہیں تورات، انجیل، زبور، محمد، عیسیٰ، موسیٰ، سب پیغمبر. وہ کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ جی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، جیسے آپ نے حکم دیا ہے سر تسلیم خام ہے. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ آپ ہمیں بخش دیں، ہم پہ رحم کر دیں، آپ کی طرف تو ہم نے پلٹنا ہے. آپ کی بات نہ ہم مانے تو ہم نے جانا کدھر ہے؟ آنا تو آپ کے پاس ہی ہے نا. تو اللہ کا فرمان دیکھیں، 286 آیت بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو نہیں تکلیف دیتا کسی انسان کو مگر اتنی جتنی اللہ نے طاقت دی. طاقت اللہ پہلے دیتے ہیں، کام اللہ بعد میں دیتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہر کام میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، میری بس ہو گئی ہے. اور یہ عام روٹین پہ بھی لفظ بولے جاتے ہیں. جب ایک ایز اے مدر ہم بچوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، 2 بچوں والی ماں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے، 4 بچوں والی ماں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے، جس کا کوئی بچہ نہیں ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے. تو اللہ سے شکایت لگا رہے ہوتے ہیں ہر وقت کہتے رہنا. ہاں اصلاح کے طور پہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر ہر وقت کہنا طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اللہ نے تو کام دیا. اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک کے بعد دوسری نماز آ بھی گئی، میں کیسے پڑھ لوں؟ اب اتنے کام کیے تھے، کپڑے پاک نہیں ہے تو رکھو نا پاک. اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تبھی حکم دی ہے. اور قرآن سے جڑنا، آمن الرسول بما انزل، جو اتارا ہے رسول ایمان لے کے آئے. اور مومن اگر خود کو مومن کہتے ہو تو ایمان لاؤ. اب اس پہ یہ کہنا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی، میں سن نہیں سکتی، وقت نہیں ہے میرے پاس، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کس میں کتنی طاقت ہے. اب دیکھیں ایک انسان کو اللہ نے 20% طاقت دی ہے، وہ 20% کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو اجرت دیتے ہیں کیونکہ اس نے پورا کام کیا. اور ایک بندہ کام تو 30% کرتا ہے مگر اللہ نے اسے 50% طاقت دی ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے بے شک 20 سے 30 کیا ہے مگر میں نے تو طاقت اسے 50 کی دی ہے. اس لیے تو قیامت کے دن جو نیکیاں ہیں وہ گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. کون کتنی طاقت لگا کے یہاں بیٹھا ہے. اب دیکھو میں یہاں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں کتنا تھکی ہوں، اب صرف اللہ ہی جانتے ہیں کتنا آج کی آیات میں کام کر رہی ہوں. کیا واقعی ہی مجھے آج کی آیات پڑھانی مشکل تھی؟ میں نے اپنا 100% دیا. اسی طرح اس گروپ میں ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ سبق سناتے ہیں، سب کا معیار ایک جیسا نہیں ہے نا. کوئی بہت مشکل سے ثابت قدمی دکھاتا ہے اور کوئی تھوڑی کم اور کوئی تھوڑی کم، تو اس کی اجرت تو پھر اتنی ہی ہے نا جتنی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. میں اور آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سے کون چھپائے گا؟ تو اللہ کا تو فرمان ہے کہ میں نے تو نہیں تکلیف دی کسی انسان کو مگر طاقت پر. تو میں اور آپ تو پھر اپنے دعوے میں غلط ہیں کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے.
تو اللہ نے تو اس کو فرض کیا ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا ٹائم دے کے کام زیادہ دے دیا ہے؟ تو اس آیت کو ماننے والے، اس آیت پر عمل کرنے والے تو اس بات پہ سر تسلیم خام کریں گے کہ مجھے اللہ اور اس کے ساتھ سے جڑے رہنا ہے، وجہ جتنی بھی میری زندگی میں آئیں گی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی بھی انسان مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی دیتے ہیں، کام اتنا ہی ہے جتنی طاقت ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے اور کام، ہم کسی بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیسی یہ زندگی گزارتے ہیں، اس کو اتنا مشکل نہیں لگتا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے یہ بیٹھے رہتے ہیں فارغ۔ جی ہاں، سنا نہیں کبھی آپ لوگ آپس میں بھی آپ کبھی بات کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں نا مجھ سے تو نہیں فارغ بیٹھا جاتا، مجھ سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ نے طاقت جو دی ہوئی ہے۔ ایک گلاس ہوتا ہے نا بھرا ہوتا ہے، لیک ہوتا ہے تو ہم ایک سپ اس سے لیتے ہیں تاکہ گرے نا، گرے گا تو چکڑ ہوگا تو ہم پیتے رہتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہم میں طاقتیں ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ لے لیں، جنت حاصل کر لیں، دنیا کے بہت سے کام سمیٹ لیں، ہمیشہ یہ گلاس بھرا نہیں رہے گا، خود بخود کم ہوتا جائے گا، جوانی سے بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپے سے موت، بات ختم۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی انسان بھلائی کمائے گا اسی پر اس کی بھلائی ہے، اس نے اپنے لیے کمائی ہے، اگر آپ آج مشکل کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہو تو آپ کو اس کی اتنی ہی جو ہے اجرت دی جا رہی ہے، اجر دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ اتنا کام نہیں کر رہے ہو، آپ ریلیکس ہو، اپنی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو اور کہہ رہے ہو میرے پاس تو ہے ہی نہیں میں کیسے لگا لوں، تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ کتنی دفعہ ہم اپنے گھروں کو کاموں میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کہیں مجبور بھی ہوتے ہیں، کہیں گئے بھی ہوتے ہیں، تو ہم پھر بھی کام کرنے لگ پڑتے ہیں، تو ہمیں کوئی آواز دے کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ صبح کر لینا، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہیں کرنا صبح ڈبل ہو جائے گا اس لیے مجھے ابھی کرنے دیں۔ کیوں ہم کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نہیں کرنا ہے نا، تو اسی طرح یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، کرنا آپ نے ہی ہے، اپنے لیے کرنا ہے، نہیں کرو گے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا مواخذہ نہ آپ کیجیے گا جو میں بھول چک کے گناہ کر لوں، یہ اللہ کے دی ہوا ہی تحفہ ہے۔ کیا ایسے الفاظ ہمیں آتے ہمارے ذہن میں؟ کبھی نہیں آتے، یقین جانے نہیں آ سکتے تھے، یہ تو اس دعا نے ہمیں سکھا دیا، یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے جاننے انجانے میں آپ مجھے نہ پکڑیے گا، اور اللہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو تو کیا اللہ پکڑیں گے؟ بعض دفعہ ہمیں یاد ہوتا ہے یہ گناہ ہے، مگر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں گناہ اس وقت یاد بھول جاتا ہے، پتہ ہے چگلی بری بات ہے، جب کر رہے ہوتے ہیں تو یاد بھول جاتا ہے، کر لی پھر یاد آتا ہے، تو جو بھول چک کے ہو گیا ہو کیا، نماز بھول جاتی ہے، میں نے پڑھنی وضو کیا تھا باتوں میں لگے کام میں لگے ہو میں نے پڑھی نہیں نماز، یا نماز میں نماز بھول جاتی ہے، تو یا اللہ جو بھول چک کے ہو گیا آپ نہ پکڑنا مجھے، انسان تو ہے ہی نسیان، اور اللہ نہیں پکڑتا وہ گناہ سے جو انسان سے انجاننے میں ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جس طرح پہلے لوگوں پہ آپ نے بوجھ ڈالے مجھ پہ نہ ڈالنا، تاریخ گواہ، پہلے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں ہم جیسی نہیں تھیں، ہمیں تو اللہ نے بڑی آسانیاں دی اور آنے والی نسلوں کو اللہ نے اور آسانیاں دینی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بدولت ہی ہمیں اتنی ترقیاں دی ہیں، یہ جو اتنے گیجٹس نکلتے رہتے ہیں نا، آئے دن کوئی نہ کوئی مشین، کوئی نہ کوئی موبائل لانچ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز مل رہی ہوتی ہے جس سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور ہم پریکٹیکل بھی کہتے ہیں ہاں واو، جیسے وہ ہوتا ہے کٹنگ مشین ہے کتنی جلدی سے کٹ کر دیتی ہے بغیر بجلی پہ چلے ہوئے، اور ہم سوچتے تھے کہ کتنی مشکل ہے کٹنگ، گھنٹہ لگ جاتا تھا کرنے میں، اسی طرح اور سہولیات آتی جائیں گی زندگی میں، اور وہ اس دعا کی بدولت ہے جو اللہ نے نبی کو تحفے کے طور پہ دی، اپنے پاس اپنے گھر میں بلا کے، ایسے فرشتے کے ذریعے دی جو کبھی زمین پہ اترا ہی نہیں، ایسا نور دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں، اور ایسا کہ سب کے لیے کافی ہوگی یہ صورتیں کافی، مطلب میں میرے منہ سے جب بھی ان آیات کو میں پڑھتی ہوں نا میرے منہ سے سورت نکلتا ہے، اتنی اہمیت تو کسی سورت کی نہیں ہے جتنی ان دو آیات کی ہیں، سورت سے کم نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نہ بوجھ ڈالنا جیسے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالے تھے، پہلے لوگ ایمان میں پہلے لوگوں پہ بڑا بوجھ ڈالا گیا تھا، ایمان میں کتنی سختیاں انہوں نے اٹھائیں، ایمان صرف اس وجہ سے کہ ایمان قبول کیا، ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں،
مگر اللہ کا وعدہ ہے آنے والے لوگوں کو اتنی زیادہ قربانی نہیں دینی پڑے گی، اور واقعی ہمیں نہیں اتنی قربانی دینی پڑ رہی جتنی صحابہ اور انہوں نے دی، پھر آگے ان کی اولاد میں آسانی، اس سے آسانی، آگے ہماری جو اولادیں ہیں ان میں اور انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی اور ترقیاں ہوتی رہیں گی۔ اور پھر وہ کہتا ہے اللہ سے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کے نہیں طاقت جس کی ہم پر طاقت ہی نہیں ہے وہ کام نہ دے۔ اور اللہ نہیں دیتے، یہاں اللہ نے اس دعا سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دیکھیں پہلے ہی اللہ نے کہا میں نہیں دیتا، پھر بھی اللہ کہتے دعا کرو۔ یہ دعا، اس سے دعا کی بھی اہمیت پتہ چل رہی ہے، کام ہو کر کے پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ بہتر ہی رہے، اللہ صبرہ ہی رہے، اللہ ترقیاں ہی رہے، اللہ کامیابیاں ہی رہے، اللہ خوشیاں ہی رہے۔ اللہ نے اوپر بتایا ہے کہ میں نہیں تکلیف دیتا کسی بھی جان کو مگر اس کی طاقت پر، اس کی طاقت دے کے اس کو کام دیتا ہوں۔ نیچے دعا کیا کر رہے ہیں نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ نہیں طاقت ہمیں اس کی اٹھانے کی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، درگزر فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔